السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ساتھ اپنی ریسرچ کی ہوئی آزمودہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئرز اور لائکس کریں۔ سوال اور جواب کے لیے کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ کے کافی کام آئیں گی۔ ناظرین، آپ کو ہمارے چینل میں ہر قسم کے قرآنی غذائی اور طب کے نسخے ملیں گے۔ ہم آپ کے لیے دن رات محنت کرتے وظیفے حاصل کر رہے ہیں۔ میتھی دانے کو دھانیا کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل میں میتھی ہی کا بیج ہوتا ہے، جسے اچار کا بنیادی جز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اچار گوشت کے اجزاء میں بھی میتھی دانہ شامل کیا جاتا ہے۔ یہ سبزی سال بھر دستیاب ہوتی ہے، تاہم موسم سرما کی خاص سوغات ہے۔ نرم میتھی کو آلو قیمے اور چنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سرد اور گرم دونوں ملکوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ موسم سرما میں اس کی کاشت شروع ہو جاتی ہے۔ آئرن سے بھرپور اس سبزی کو مکئی کے آٹے میں گوندھ کر روغنی روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اگر انہیں نئی ماؤں اور خون کی کمی کا شکار خواتین کو کھلایا جائے تو ان کی صحت محفوظ رہتی ہے۔ میتھی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ مصری باشندے میتھی کے بیجوں کو بخار کے لیے مفید قرار دیتے ہیں۔ اس کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر لباب بنا لیتے ہیں، جسے بخار، پیٹ کے درد اور ذیابیطس جیسے امراض کے لیے ترقیاتی کہا گیا ہے۔ میتھی کے بیجوں کا لباب آنتوں کو نرم کرتا ہے، پیٹ اور آنتوں کے ورم کو دور کرتا ہے۔ میتھی میں مچھلی کے تیل جیسے اہم اور اومیگا 3 آئرن، فولیٹ اور کیلشیم موجود ہے۔ نئی ماؤں کے لیے یہ سبزی بھی اکثیر ہے۔ ان میں خون کی شکایت ہو سکتی ہے، اس صورت میں میتھی والے دانے کا لباب فائدہ مند ہوتا ہے۔ 6 گرام میتھی دانوں کا سونف ایک پیالی دودھ میں ملا کر شہد سے میٹھا کر لیں اور صبح نہار منہ پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور بلغم خارج ہوتا ہے۔ یہ سانس اور خوراک کی نالی کی خراش اور خشکی کو دور کرتا ہے۔ مالیاتی آلودگی کے اثرات دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ اس طرح میتھی دانے کے اینٹی اخراج میں استعمال کے لیے چائے کے چمچ کے برابر میتھی کے بیج آدھا گلاس پانی میں جوش دے کر چھان لیں، ساتھ شہد ملا کر رات کو سونے سے قبل یا نہار منہ 15 روز تک مسلسل استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ کھانوں میں بھجیا بنا کر کھائیں یا بیجوں کو لڈو اور حلووں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے گڑ میں ملا کر بھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس شکل میں یہ اعصابی کمزوری دور کرتے ہیں۔ یہ قبض دور کرنے والی سبزی اور نظام ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔